کے دن اس موجودہ دنیا میں، پریزنٹ ورلڈ میں، مادہ پرستی اور میٹیریلزم کے جو ماننے والے لوگ ہیں، جن کی اکثریت ایتھیسٹ منکرین خدا ہو چکی ہے، ڈینائل آف گاڈ کرنے والے لوگ ہیں، ان میں ایک خرابی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور یہ ہر بندے کی انسٹنکٹ میں چیز داخل ہے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ میری مرضی کی زندگی کے دوران، میری ول اور میری مرضی کی زندگی کے درمیان جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ گاڈ ہے۔ اگر میں خدا کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہوں۔ چونکہ خدا ہے، وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا انسان کو، اس لیے ہر وقت انسان کو اس حوالے سے ٹینشن رہتی ہے۔ اب خدا سے آنکھیں بند کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ انسان ڈینائل آف گاڈ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت یورپ اور امریکہ میں اکثریت کرسچنز کی وہ ایتھیسٹ ہو چکی ہے، وہ پریکٹسنگ رہی نہیں ہے، حتیٰ کہ ان میں سے کئی پادری جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ اپنے گرجے بیچ رہے ہیں اور وہاں پہ مسجدیں بن رہی ہیں، جو میں کہتا ہوں نا کہ کولڈ وار مسلمان ون کر رہے ہیں۔ تو یہ جتنے مٹیریلزم کے ماننے والے لوگ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، ڈینائل آف گاڈ کرنے والے لوگ ہیں، ان کو سب سے بڑا پیٹ میں مروڑ یہ ہے کہ اسلام از دی اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ۔ اس دنیا پہ اسلام ہی واحد دین ہے، یا مذہب بھی کہہ لیں کسی معنوں میں، جو پریکٹس کیا جاتا ہے، جس پہ لوگ چل رہے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں بھی 40 سے 50 لاکھ 4 to 5 ملین لوگ ہر سال حج کرتے ہیں، کروڑوں لوگ خدا کے سامنے جھکتے ہیں، الحمدللہ۔ اور یہ تو میں اعمال کی بات کر رہا ہوں، عقیدے میں تو ہمارے جو بے عمل مسلمان ہیں وہ بھی اتنے راسخ العقیدہ ہیں جتنے کہ عمل کرنے والے مسلمان ہیں۔ عقیدے کا یہ حال ہے، کوئی بالکل میرے جیسا گیا گزرا مسلمان بھی ہے نا، اس کی بھی جو کمٹمنٹ ہے توحید کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ، وہ ان میچبل ہے، کوئی کمپرومائز نہیں اس کے اوپر۔ اور یہ مسلمانوں کے پاس سب سے بڑا ایسٹ ہے کہ جتنا بھی گیا گزرا مسلمان، حتیٰ کہ آپ دیکھیں جو یورپ اور امریکہ سے لوگ آتے ہیں، ان کے سسٹم کی کتنی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی مسلمان نے ان کے اس سسٹم سے امپریس ہو کے ان کا دین قبول نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں جی وہ لوگ بہت اچھے ہیں، سسٹم بہت اچھا ہے، بس کلمہ پڑھ لیں۔ یعنی اس بے عمل انسان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ جو میرا عقیدہ ہے نا، یہ اتنا بڑا 24 کیرٹ سونا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اگرچہ وہ ان کی ہر چیز سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دین سے متاثر نہیں ہوتے۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور یہی اس وقت بھی تھی کہ جو اسلام قبول کرتا تھا، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دامن تھام لیتا تھا، وہ دوبارہ اس دین سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ وہ جو کیسر روم کے دربار میں ابو سفیان کی گفتگو ہے، صحیح بخاری کے اندر آتی ہے، اس میں تو یہی تو بات تھی کہ جو ایک بار کلمہ پڑھتا ہے پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے، اتنا پکا ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کے جو فالوورز ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ دنیا میں شیطنت کو پھیلانے میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان ہے، کیونکہ دنیا پہ گاڈ کے ریپریزنٹیٹو کون ہے؟ مسلمان۔ دنیا میں جب کبھی بھی ہومو سیکچولیٹی کے بارے میں بات ہوگی، ہم جنس پرستی کے بارے میں، سب سے پہلے مسلمان مخالفت کر دیں گے۔ عورتوں کی بہرہ روی کے اوپر بات ہوگی، ان کو کموڈٹی بنا کر پیش کیا جائے گا، مسلمان سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں، اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے۔ تو شیطان اور اس کے ماننے والوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ دنیا میں لادینیت پھیلانے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان ہے۔ اس لیے وہ اپنا یہ بدلہ مسلمانوں سے لیتے ہیں، ان کو تکلیف دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹون بنا کر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی کو ملائن کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گستاخانہ فلمیں بنا کر، نعوذ باللہ من ذالک۔
ایک تو یہ ریزن ہوگی. علمی پوائنٹ نمبر 2، میرے بھائیوں، شیطان اور اس کے فالوورز جو ہیں ان کی اسلام دشمنی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یورپ اور امریکہ کی جو بہرا روی کی زندگی ہے اس سے متنفر ہو کر پرپز آف لائف کی تلاش میں، یعنی اس زندگی کا مقصد کیا ہے، کس نے ہمیں اس کرۂ ارض پر پلیس کیا ہے، وہ کریٹر کون ہے، وہ سپریم بینگ، وہ سپر نیچرل ایجنسی کون ہے جس نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کر کے اس روئے ارض کے اوپر پٹ کر دیا ہے، اس کی تلاش میں، پرپز آف لائف کی تلاش میں گورے پھر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ تو ہر چیز عقل کی بنیاد پر لے کے چلتے ہیں. اور آج کل تو یورپ اور امریکہ میں سب سے بڑا کوسچن یہ ہے کہ کس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر کے یہاں پر فیس آف ارتھ کے اوپر بھیجا ہے اور کس مقصد کے لیے بھیجا ہے. اب جب وہ اس سلسلے میں قدم بڑھاتے ہیں تو وہ اسلام تک پہنچتے ہیں. اور اسی وجہ سے 11 ستمبر 2001 کے جو ٹوئنز ٹاور والا اٹیک ہوا تھا، جو ٹوٹلی انسائیڈ جاب تھی، بینگ اے میکینیکل انجینئر، میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ وہ بالکل فیبریکیٹڈ سارا معاملہ تھا. اس طریقے سے جہاز کیا 10 جہاز بھی ٹکرا دینا، اتنی بڑی سٹیل سٹرکچر کبھی گر نہیں سکتی. اور اس کے اوپر باقاعدہ پروگرام بھی لگا تھا، ان کے اپنے سائنٹسٹ نے بھی یہ بات کی تھی، اور وہ انگلش میں ایک پروگرام ریکارڈ ہوا تھا. وہ جیو والوں نے کھوٹے سکے کے نام سے اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی ٹی وی پہ چلایا تھا. یقیناً یوٹیوب کے اوپر بھی اس کی انگلش اور اردو ڈبنگ کے ساتھ ویڈیو رکھی ہوئی ہوگی. تو انہوں نے ایک ڈرٹی گیم کی مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، یہ دیکھیں انہوں نے یہ کروایا وہ کروایا. اب وہاں تو گورا عقل استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. تو ان کو پتہ چلا یہ مسلمان کرواتے ہیں. انہوں نے کہا یہ مسلمان کروا رہے ہیں، اور 2.25 ارب لوگ دنیا میں مسلمان ہیں، اسلام کلیم کرتے ہیں. تو کیا ہماری دنیا اس وقت 2.25 ارب ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو کسی بھی وقت کسی کا گلا کاٹ سکتے ہیں؟ تو یہ بڑی خطرے والی بات ہے. ملینز کی تعداد میں امریکہ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، یعنی مسلمان. تو گوروں نے کہا یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی کتاب سٹڈی کی جائے، یہ کہتے کیا ہیں. تو 11 ستمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں 40,000 امریکنز نے اسلام قبول کیا، قرآن حکیم کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے. یہ پلین ٹروتھ میگزین کے فگرز ہیں. یہاں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اور گورا جو ہے جس کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے بلکہ اسلام دشمنی میں وہ ایک کتاب پڑھ رہا ہے انگریزی میں ترجمہ، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے. اس سے آپ یہاں کے لوگوں کا لیول کا اندازہ لگا لیں. اور اس وقت سے لے کے اب تک روزانہ 400 بندہ امریکہ اور یورپ میں اسلام قبول کر رہا ہے، اور اسلام بڑی تیزی سے وہاں پر پھیل رہا ہے. اور میں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ صرف اسلام قبول کرنے کی وجہ سے نہیں پھیل رہا، مسلمانوں کی آبادی بڑھنے کی وجہ سے بھی، پلس جو مسلمانوں کو انہوں نے امیگریشن آفر کی ہوئی ہے کینیڈا میں، امریکہ کے اندر لوگ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اسلام پھیل رہا ہے. یہ نہیں کہ سارے کو گورے ہی مسلمان ہو رہے ہیں، اکثر تو وہاں پر وہ جو کالے ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور ان میں بھی اکثر عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں. لیکن آبادی بڑھنے کی اور وجوہات بھی ہیں. گوروں کا اپنا برتھ ریٹ جو ہے وہ نیگیٹو میں ہے، مسلمانوں کا پازیٹو میں ہے، ماشاءاللہ اور پازیٹو ہے. تو ساتھ امیگریشن بھی، ان ساری چیزوں کی وجہ سے آبادی وہاں پر بڑھ رہی ہے. اور یہی وجہ آپ دیکھیں 2007 میں کلنٹن جو 2 دفعہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں امریکہ کے، وہ پاکستان آئے اور انہوں نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی جو یوٹیوب کے اوپر بھی رکھی ہوئی ہے کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. یعنی امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا ریلیجن اسلام ہے. اور میں جب بھی ان کی یہ بات سنتا ہوں یا ریکال کرتا ہوں تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک حدیث یاد آ جاتی ہے جو صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. بخاری میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4981 اور صحیح مسلم میں 385 ہے. اور یہ حدیث مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے 5746 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اور اس نبی پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس معجزے پر.
اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا معجزہ دیا ہے، یعنی القرآن۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ متبعین میرے ہوں گے، کیونکہ معجزہ سب سے بڑا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، آج عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کوئی دکھا نہیں سکتا، ویڈیو دکھائیں کوئی مردے کو زندہ کرنے کی۔ آج موسیٰ علیہ السلام کا عصا مل جائے، چاہے وہ امام کعبہ کے ہاتھ میں ہو، ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے عیسائی پوپ کے ہاتھ میں ہو، یا یروشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی پادری کے ہاتھ میں ہو، وہ دوبارہ سجدہ بن ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ قرآن وہ معجزہ ہے جو صحابہ کرام کے پاس بھی معجزہ تھا، اور قیامت تک آخری جو آنے والا انسان ہے اس کے ہاتھ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ زندہ معجزہ ہے، اور اسی کی وجہ سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر اقبال کی بات یاد آ گئی، وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے تاریخ سے یہ سبق سیکھا ہے کہ کبھی مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی ہے، یہ اسلام اور قرآن تھا جس نے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے۔ دیکھ لیں نا، تاتاریوں کو مسلمانوں کی بنو عباس کی فوج تو نہیں ان کو جیت سکی، تاتاریوں کے دل اسلام نے جیتے نا، کعبے کو مل گئے پاسماں صنم خانے سے، اور وہ پھر تاتاری آگے سلطنت عثمانیہ اور یہاں پہ جو مغل امپائر تھی ٹوٹی پوٹی فارم میں جو بھی مسلمان حکومتیں تھیں انہی تاتاریوں کی اولاد ہے۔ تو یہ کفار کو ہمیشہ قلق رہتا ہے کہ مسلمان جو ہے یورپ اور امریکہ میں بھی اپنی آبادی بڑھنے کی وجہ سے کولڈ وار ون کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ٹرو ڈیموکریسی ہے، آندہ 50-60 سالوں کے بعد تو مسلمانوں کی حکومت آٹومیٹکلی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے یہ حرکتیں وہ کرتے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، میرے بھائیوں، شیطان کے فالورز کو خوب یہ بات معلوم ہے کہ مسلمانوں نے کم از کم 1000 سال تک پوری دنیا کی حکمرانی کا مزہ چکھا ہوا ہے۔ یہ کافروں کو تو مزہ چکھے ہوئے یہ 300 سال ہی تقریباً گزرے ہیں۔ مسلمانوں نے چاہے وہ بنو امیہ ہو، تقریباً 100 سال ان کی حکومت رہی، اس کے بعد 700 سال تک بنو عباس کی حکومت، اور اس کے بعد بھی سلطنت عثمانیہ جب تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا، یہاں پہ بھی مغل امپائر، اور بھی پوری دنیا کے اندر مختلف بادشاہ آتے رہے۔ آلموسٹ 1000 سال تک مسلمانوں نے اس دنیا پہ حکومت کی ہے، لہذا مسلمان اس حکمرانی کا مزہ چکھ چکے ہیں، یہ کافروں کو پتہ ہے، اور ان کو یہ ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر مسلمانوں میں کوئی ایسا معاملہ سلگ گیا تو دوبارہ سے یہ اپنی حکومت کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، کہ خدا کی اس دھرتی پہ خدا کا نظام ہونا چاہیے، اور مسلمان آلریڈی ٹوٹی پوٹی فارم میں ملوکیت ہی صحیح، مسلمانوں کی حکومت تو رہی ہے، اسلامی سزائیں کسی حد تک نافذ تو رہی ہیں، تو وہ اس وجہ سے وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو ٹیسٹر لگاتے رہتے ہیں، چیک کرنے کے لیے کہ ان کے اندر کتنی رمق باقی ہے، کتنی تڑ ان کے اندر موجود ہے۔ اور وہ ٹیسٹر لگانے کا ان کا طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذات کو ٹارگٹ کیا جائے، کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کے اندر کوئی حص باقی ہے، وہ اس کو رسپانس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یا بالکل اسی طریقے سے وہ پڑے رہتے ہیں۔ میں اس رسپانس کی نہیں بات کر رہا کہ آپ گالی گلوچ کرنا شروع کر دیں، یا اپنی املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں، یا مار دھاڑ شروع کر دیں، یہ والے میں احتجاج کی بات نہیں کر رہا، میں پرامن احتجاج کی بات کر رہا ہوں، جس طرح کہ یورپ اور امریکہ کے اندر ہوتا ہے۔ یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور سب کانٹیننٹ والا احتجاج نہیں۔ لہٰذا جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، ہم نے پازیٹیولی اس کو رسپانس تو ضرور کرنا ہے، اس کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑنا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ان کی انشاءاللہ یہ کوششیں خاک میں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم میں کم از کم 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے، سورۃ الفتح کے اندر آئی ہے، سورہ التوبہ کے اندر، سورہ الصف کے اندر آیت نمبر 9 ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ کافر اس کا مشرک برا مان جائے۔ یہ دین سپرسیڈ کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اور مشکات المصابیح میں آپ کو شروع میں 42 نمبر پہ یہ حدیث مل جائے گی۔ اور یہ مشکات میں اکثر کہتا ہوں، اس کو مشکات آپ ضرور خریدیں، یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کا مجموعہ ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، جتنی ہم نے سامنے رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور کتابوں کے یہ نوٹس ہیں، 18 MB کی 3 فائل ہیں، اہل سنت پاک .com ہماری ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں فری۔
شیخ زبیلی زئی صاحب کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ، اور آپ ہارڈ کاپی بھی مکتبہ اسلامیہ سے خرید سکتے ہیں. آلموسٹ اس کی قیمت تقریباً 1500 ہے، یعنی $15 بنتی ہے، اس سے بھی کم بنتی ہے. تو یہ مشکات میں اس کا 42 نمبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے ریفرنس سے انہوں نے یہ حدیث لی ہے، کہ اللہ تعالیٰ روئے زمین کے ہر شہر اور بستی کے ہر گھر میں اسلام کو ضرور داخل فرمائے گا. ابھی تک یہ وقت نہیں آیا، یہ قرب قیامت میں آنا ہے جب امام محمد مہدی علیہ السلام نے تشریف لانا ہے. خواہ کوئی اسے عزت کے ساتھ قبول کرے یا ذلت کے ساتھ قبول کرے. اور اس حدیث کے راوی جو مقداد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں گویا کہ فَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ یہ جو قرآن حکیم میں 2 دفعہ آیا نا کہ پورے کا پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے گا، یہ بشارت جو ہے وہ قرب قیامت میں پوری ہوگی جب دنیا میں ہر گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا، خواہ کوئی عزت سے اسے قبول کرے خواہ ذلت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. اور اسی کو سپورٹیو سنن ابی داؤد میں اوپر تلے 3-4 احادیث ہیں، مسند احمد میں بھی ہیں، مشکات میں بھی اوپر تلے 3-4 احادیث ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات میں 5452 ہے، 5453 ہے، 5455 ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک ایسا شخص نہ آ جائے جس کا نام میرے نام پر ہوگا، محمد بن عبداللہ المہدی، جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. اب یہ ڈیٹیل ٹاپک ہے، میرا ایک ڈیٹیلڈ 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام کے اوپر، مسئلہ نمبر 127B، وہ آپ دیکھ لیں. اس میں نے کئی احادیث بھی بیان کی ہیں، آج میں اس ٹاپک کو سکپ کرتا ہوں. علمی پوائنٹ نمبر 4، میرے بھائیوں، شیطان اور اس کے فالورز کو یہ بات خوب معلوم ہے کہ دین اسلام کی پوری عمارت صرف ایک شخصیت پہ کھڑی ہے، اور وہ ہے ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا خاتم النبیین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات. یعنی یہ قرآن ہو، سنت ہو، حدیث کی جتنی کتابیں ہوں، یہ ایک ہی مبارک زبان سے نکلی ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان کی بنیاد کے اوپر ہی ہم اپنا ریلیجن کلیم کر رہے ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو اپنے پروفٹ سے متنفر کروا دیا جائے، وہ خواہ کسی بھی طریقے سے ہو، آپ کے اوپر کثرت ازواج کا تانا دے کر یا جہاد کے غلط کنسیپٹ کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو اگر اپنے پیغمبر سے متنفر کروا دیا جائے تو اسلام کی عمارت خود بخود دھڑام سے گر جائے گی، نعوذ باللہ. یہ ان کی یعنی ایک سمجھ لیں کہ ناتمام خواہش ہے، انشاءاللہ ناتمام ہی رہے گی. اور اسی پہ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے قلب سے نکال دو. یعنی یہ مسلمان جو فاقے میں بھی ہونے کے باوجود موت سے نہیں ڈرتا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا، تو نبی علیہ السلام کی محبت اس کے دل سے نکال دی جائے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، کبھی نہیں دے گا. جناب یہ ہے کمٹمنٹ اپنے پروفٹ کے ساتھ لوگوں کی. اور اس میں جو مولویوں نے ڈھکوسلا مچایا ہوا ہے نا کہ وہ جس کی داڑھی ہے وہ زیادہ عاشق رسول ہے، جس کی نہیں ہے وہ کم ہے، نہ، یہ خدا کے لیے اپنے پاس رکھیں. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، آپ مشکات میں شراب کی حد لگانے والے چیپٹر کی شروع میں آپ کو حدیث مل جائے گی، پہلی فصل میں صحیح بخاری میں. ایک صحابی تھے جو نبی علیہ السلام کو ہنسایا کرتے تھے، یعنی وہ ایسے واقعات سناتے تھے ہنسانے کے لیے، جھوٹ کی آمیزے سے پاک، لیکن وہ پکے شرابی بھی تھے، شراب پیتے تھے، کوڑے لگتے تھے ان کو. پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی ان کی عقیدت تھی، پھر شراب پیتے تھے، پھر کوڑے لگتے تھے. بارہا یہ ہوا ایک دفعہ کہ صحابہ نے تنگ آ کے ان کے اوپر لعنت کر دی کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہو، نبی علیہ السلام کے ساتھی ہے اور اس کے باوجود یہ بار بار شراب پیتا ہے، اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں. نبی علیہ السلام فرمایا اس پہ لعنت نہ بھیجو، اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. لہٰذا یہ جو مولویوں نے بالکل ایک چیز رکھی ہوئی ہے نا کہ جو بندہ پریکٹسنگ مسلمان ہوگا، اور پریکٹسنگ میں بھی ان کا صرف گیٹ اپ آتا ہے، داڑھی پگڑی، پریکٹسنگ میں جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا،
حرام خوری سے بچنا، یہ اس میں کوئی نہیں شامل ہوتا. بس آپ کے پاس یہ لائسنس ہے، آپ گیٹ اپ بنا لیں مولوی والا، آپ پوری دنیا کو دھوکے دیتے رہے. وہ صرف گیٹ اپ ہی ہے، اندر والا مسلمان بننا تو بڑا مشکل ہے. وہ ابھی میں کل پرسوں پروگرام دیکھ رہا تھا یار، وہ کیا نام ہے وہ جو ARY کے اوپر آتا ہے لڑکا، اقرار الحسن کا، یعنی داڑھی رکھی ہوئی ایک بندہ اور جعلی پینٹس بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ بھی آپ کو کئی داڑھیوں میں ملیں گے، انہوں نے حدیث بھی لکھ کے لگائی ہوگی کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، اور ملاوٹ والا دودھ بیچ رہے ہوں گے خالص کہہ کے. چلو ملاوٹ والا کہہ کے بیچیں پھر تو ٹھیک ہے کہ جی اتنے % پانی ہے، پھر تو حلال ہوگا، لیکن خالص کہہ کے بیچ رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شراب پینے والے صحابی کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ ان کا عمل اپنی جگہ، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے لوگوں کو متنفر کروائیں، اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن حکیم میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اور اسی صورت میں ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے نبی علیہ السلام آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا. یعنی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں جو آپ کو عروج حاصل تھا اور لوگ آپ سے عقیدت رکھتے تھے، آج ان کی تعداد اس سے بہت زیادہ ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور مشکات میں بھی آپ کو آخری جلد کے اندر نبی علیہ السلام کی امت سے جو محبت کا بیان ہے اور اس امت کے جو فضائل ہیں اس کے بیان میں مل جائے گی. میں نے مسئلہ نمبر میرا 100 جو ہے وہ ہے ہی اس پہ ہے، نبی علیہ السلام کی اپنی امت سے محبت کا بیان. ایک تو ہے نا کہ ہماری نبی علیہ السلام سے محبت، ایک ہے نبی علیہ السلام کی ہم سے محبت. اس میں حدیث صحیح مسلم کے ریفرنس سے میں نے بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ایک ایسے لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے جن کی عقیدت مجھ سے بہت زیادہ ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ ہم سے کاش ہماری جان مال سب کچھ لے لیا جائے، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جائے. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے. جس نے مجھے دیکھا مجھ پہ ایمان لایا اسے ایک دفعہ بشارت، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا مجھ پر ایمان لایا اس پہ 7 دفعہ بشارت. یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے بہت فضائل ہیں میرے بھائیوں، اسی لیے یہ ریاتی نمبروں پہ بھی پاس ہو جائیں گے. لیکن جس نے نبی علیہ السلام کی صحبت کی ہے وہ ریاتی نمبروں پہ پاس نہیں ہوگا، اس کے معاملے میں پھر معاملہ بہت سخت ہے. علمی پوائنٹ نمبر 5 میرے بھائیوں، یہ جو شیاطین ہیں اور اس کے فالورز، یہ اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے ہمارے جو اندرونی اختلافات ہیں، خواہ وہ سنی شیعہ کنفلکٹ ہو، پھر سنیوں کے اندر بھی آپ کو پتہ کتنے فرقے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث، اور پھر جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو فروعی اختلافات ہیں. فروعی اختلافات ہیں تو 300 سال تک 4 مسلح خانہ کعبے میں کیوں ڈالے رکھے ہیں؟ میں نے تو ان کی اوریجنل کلرڈ ویڈیوز بھی اب چڑھا دی ہیں یوٹیوب کے اوپر. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں کعبہ میں 4 مسلح تو میری کلپ کھل جائیں گے، تو آپ دیکھ لیں. تو یہ اختلافات بڑی نوعیت کے، اور پھر دوسری طرف اہل تشیع کے ساتھ جو اہل سنت کے اختلافات، پھر آپس میں مسلمان ملکوں کی جنگیں، ایران اور عراق کی جنگ آپ کو پتہ ہے، چونکہ ایران کے اندر انقلاب آیا تھا، امریکہ نے سازش کر کے صدام حسین کو اٹھایا کہ اس انقلاب کو ٹھنڈا کیا جائے، اور وہ 8-9 سال تک جنگ لڑی گئی، کچھ بھی نہیں اس میں سے نکلا. ٹھیک ہے. اور پھر اسی صدام حسین کو امریکہ نے مروا بھی دیا، اسی کو اٹھا کے سعودیہ میں چڑھایا، اور سعودیہ والوں کے ذریعے وہاں پہ پہنچے اور اس کو مروا دیا. یہ اس طرح کی گیمیں ہمارے ساتھ کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے گیمیں کرنی ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کافر بڑی سازشاں کر رہے ہیں، وہ بھائی کافر کا کام ہی سازش کرنا ہے، تسی کے پہ کر دو. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کاؤنٹر نیریٹو دیں، یہ رونا نہ روئیں. کافر تو سازش کریں گے، یہ تقریریں کرنا بند کریں کافر سازش کر رہے ہیں. یہ ہم سینکڑوں سال سے یہ تقریر سن رہے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں. آپ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں اسلام کے لیے، آپ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں دین کے لیے؟ اصل چیز یہ ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے جو نسلی اختلافات ہیں زبان کی بنیاد کے اوپر، آپ دیکھ لیں، یعنی زبان کی بنیاد کے اوپر کراچی کے اندر کئی سال تک ہزاروں لوگ قتل ہوئے ہیں، سندھی مہاجر، پنجابی اور پختون، یہ اختلافات اس کی وجہ سے. تو ان چیزوں کا پھر وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور چیک کرتے رہتے ہیں کہ شاید ان اختلافات نے اسلام کی رمق ختم کر دی ہو ان میں سے، اور وہ اس قسم کے پھر ٹیکے لگاتے ہیں، کبھی کارٹونز کی شکل میں، کبھی گستاخانہ فلموں کی شکل میں. بہرحال تاحال تو مسلمان جو ہیں وہ ماشاءاللہ زندہ ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ زندہ رہیں گے. بل گالی گلوچ والا اور یہ مار دھاڑ والا اور یہ
جلاؤ گھراؤ والا اور توڑ پھوڑ والا کام نہ کریں، پازیٹیولی اگر کام کو لے کے چلیں تو یہ بہت اچھا کام ہے۔ اس حوالے سے میرے بھائیوں ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ 5 پوائنٹس تو میں نے وجوہات کے ڈسکس کیے، اب آخری 3 پوائنٹس میں نے ڈسکس کرنے ہیں کہ اب ہم نے کاؤنٹر نیریٹو کیا دینا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اس میں نے پہلے نمبر پہ ذمہ داری رکھی ہے علماء اور دانشوروں کی، اسکالرز کی۔ دوسرے نمبر پہ جو ذمہ داری ہے وہ پھر بعد میں عوام الناس کی آتی ہے، اور تیسرے نمبر پہ حکومت کی آتی ہے، کیونکہ حکومتیں تو اکثر کافروں کے مقابلے پہ لیٹی ہوتی ہیں نا، اس لیے میں نے ان کو آخر میں رکھا ہے۔ ہمیں جو امید ہے نا پہلے نمبر پہ وہ علماء سے ہے، علماء حق سے ہے، اور جو صحیح دانشور ہیں جو واقعی جوابی بیانیاں دے سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ عوام الناس اور تیسرے نمبر پہ حکومتوں سے۔ یہ آخری 3 پوائنٹس انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علمی پوائنٹ نمبر 6،